سب سے پہلے تو میں راشد لطیف کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں راشد لطیف کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہاں پر جو حق اور سچ کی آواز بلند کرتا ہے، اور جو ظلم کے خلاف یا پھر غلط کو غلط کہتا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس کو تھریٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو نوٹسز بھی آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ راشد لطیف کو اس سے پہلے بھی ایک نوٹس آ چکا ہے، غالباً وہ ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس آیا تھا راشد لطیف کو۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر تنقید کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو نوٹس آیا۔ اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی، اور اب ہم دعا گو ہیں کہ راشد لطیف کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کیونکہ راشد لطیف ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے راشد لطیف نے کہ وہ مرد کا بچہ ہے، اور راشد لطیف نے محسن نقوی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ جو کرکٹ کی تباہی ہو رہی ہے پاکستان میں، راشد لطیف نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں، تو آپ کو ساری باتوں کی ڈیٹیل بتاتے ہیں جو باتیں راشد لطیف نے کی ہیں۔ راشد لطیف کے لیے ایک پیارا سا جملہ کمنٹ باکس میں آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہے، کیونکہ جو پاکستان کرکٹ کا درد رکھتا ہے، وہ چاہے پاکستان کے سابق کرکٹر ہوں، چاہے پاکستان کرکٹ کے فینس ہوں، ان کو احساس ہے کہ اس وقت پاکستان کرکٹ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے پاکستان کرکٹ کی تباہی نکال دیا پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر۔ اس پر راشد لطیف کا کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بابر اعظم کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ بابر اعظم جنہوں نے ٹیسٹ میچ کی جو کیٹیگری ہے وہ چھوڑ دی ہے، کیا بابر اعظم اب ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلیں گے؟ بابر اعظم کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، جو نیا کانٹریکٹ ہوا ہے، وہ کتنے پیسوں کا ہوا ہے، کتنے کروڑ اب بابر اعظم کو ملیں گے؟ اور یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بابر اعظم کا اتنے کروڑ میں کانٹریکٹ ہو گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور بابر اعظم کی ٹیسٹ کرکٹ کو لے کر کیا مستقبل ہے۔ بابر اعظم نے عاقب جاوید کی کون سی جو پلاننگ تھی بابر اعظم کے خلاف، جو عاقب جاوید بنا رہا تھا، اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ بابر اعظم کا عاقب جاوید کے ساتھ کوئی پرانا جو ہے نا، وہ عاقب جاوید پرانی کوئی رنجش نکال رہا ہے بابر اعظم کے ساتھ۔ بابر اعظم بھی ہر موقع پر، جب بھی بابر اعظم کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی عاقب جاوید کو ٹرول کرتا ہے، چاہے وہ خود اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کرے یا پھر اپنے جو ہے ان کے فینس کریں۔ تو ایک بار پھر بابر اعظم نے عاقب جاوید کی چال کو ناکام بنا دیا ہے۔ بابر اعظم کی کانٹریکٹ کو لے کر جو خبر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کون کون سے فارمیٹ بابر اعظم اب کرکٹ کے کھیلیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے جن کو پاکستان کرکٹ کا ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اور ان کو تھوڑا سا احساس ہو کہ پاکستان کرکٹ جو ہے پاکستان کے فینس کے دلوں میں درد ہے۔ اس کے نیچے کمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو لے کر کہ کن کھلاڑیوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے، کس مینجمنٹ کو، کن لوگوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے نکالنا چاہیے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ راشد لطیف کو لے کر ہے۔ پاکستان کے فینس ہوں یا پاکستان کے سابق کرکٹر ہوں، ہر بندے کے دل کی یہ آواز ہے کہ عاقب جاوید کو ہٹایا جائے اور مائک ہیسن کو ہٹایا جائے اور پاکستان کی کرکٹ کو بہتری کی جانب لایا جائے۔ لیکن ایک ضد بنا لی ہے محسن نقوی نے بقول راشد لطیف کے، کہ ایک ضد بنا کے رکھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کرکٹ کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ ان سے ایک سوال بھی ہوا تھا کہ آپ مزید کتنا ٹائم دیں گے، کیونکہ اتنا زیادہ لمبا ٹائم جتنا آپ نے عاقب جاوید کو دے دیا ہے، اتنا ٹائم تو کبھی کسی چیئرمین نے کسی کے حوالے کرکٹ نہیں کی، اور اتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو اس پر محسن نقوی نے بھی جو جواب دیا وہ یہی جواب تھا کہ ہم نے بائی لیٹرل سیریز جیتی ہیں لیکن ہم ٹورنامنٹ نہیں جیت پا رہے۔ وہی چیز ہے کہ بائی لیٹرل سیریز آپ جیتتے ہیں اپنی مرضی کی پچز بنا کر، بی اور سی ٹیموں کے خلاف آپ جیتتے ہیں، اور وہ آپ کو اچیومنٹ لگتی ہے۔ تو بھئی اس پر پھر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ راشد لطیف نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز محسن نقوی
جو ہے وہ اس چیز کو جج نہیں کر پا رہے، یا انہوں نے ضد بنا لی ہے کہ عاقب جاوید جو ہے کیونکہ اس کو میں لے کر آیا ہوں کرکٹ بورڈ کے اندر، تو اگر اس کو میں ہٹاؤں گا تو شاید میں جو ہے اپنے آپ کو غلط ثابت کر دوں گا۔ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے راشد لطیف کے بقول کے اگر اب ہٹایا جاتا ہے تو اس کو انا کا مسئلہ محسن نقوی نے اپنا بنا لیا ہے کہ اب جو ہے وہ محسن نقوی نے عاقب جاوید اور مائک ہیسن کو ضد بنا لیا ہے، جو راشد لطیف آگے کہتے ہیں، اور کرکٹ تباہ ہو رہی ہے، کرکٹ کی تباہی نکل رہی ہے، کوئی بہتری نہیں ہو رہی، بلکہ کرکٹ جو ہے دن بہ دن نیچے جا رہی ہے پاکستان کرکٹ کی۔ پاکستان کرکٹ پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے، کچھ مخصوص لوگوں کا۔ اگر کوئی ذمہ دار چیئرمین ہوتا، اگلی لائن انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ بڑی بات کر دی ہے راشد لطیف نے محسن نقوی کے بارے میں۔ اگر کوئی ذمہ دار چیئرمین ہوتا تو خراب کارکردگی پر اب تک عاقب جاوید کو نکال کر فارغ کر دیتا۔ کیا عاقب جاوید کے علاوہ کوئی پاکستان میں کرکٹر نہیں ہے جو پاکستان کی عاقب جاوید والی جو کرسی ہے اس کو سنبھال سکے؟ کیا مائک ہیسن کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کوچ نہیں ہے جو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر سکے؟ مطلب پوری طرح سے آڑے ہاتھوں لیا ہے راشد لطیف نے محسن نقوی کو، جنہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ جب ان سے سوال بھی پوچھا میڈیا نے کہ آپ نے کافی لمبا ٹائم دے دیا ہے، تو اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بائی لیٹرل سیریز جیتی ہے۔ اس طرح کی اچیومنٹ، مطلب یہ کیا اچیومنٹ ہوئی؟ بائی لیٹرل سیریز جیتنا اب ہمارے لیے اچیومنٹ ہے۔ وہ ٹیم جس نے آئی سی سی کے بڑے بڑے ٹورنامنٹ جیتے ہوئے ہیں، جس نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، جس نے چیمپئن ٹرافی جیتی ہوئی ہے، جس نے T20 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، جس نے ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن پر راج کیا ہوا ہے، آج وہ ٹیم کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے اپنی ضد بنا لی ہے کہ ہم اس بندے کو لے کر آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس بندے کو نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ اگر ہم نے اس بندے کو ہٹا دیا تو ہم اپنے آپ کو ہی غلط ثابت کر دیں گے۔ تو اوورآل راشد لطیف جو ہے نا انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اپنے جو کورٹ بیہائنڈ میں جو ان کا شو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ بابر اعظم کو لے کر ہے۔ بابر اعظم کے سینٹرل کانٹریکٹ کو کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ بابر اعظم نے بی اور سی جو کیٹیگری ہے اس کو سائن کیا ہے۔ اب بی سی کیٹیگری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بابر اعظم کوئی لو لیول کا پلیئر ہے، بلکہ اس کیٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری یہ کمبائن ہے، اور اس میں وہ والے پلیئر شامل ہوں گے جو ون ڈے اور T20 کھیلیں گے۔ مطلب ریڈ بال کی کیٹیگری جو ہے وہ اے ہے، پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کہ بی اور سی کیٹیگری والے کو کم ملیں گے پیسے۔ تو اب بابر اعظم کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ بابر اعظم نے $2100 میں جو ہے وہ پر منتھ سائن کیا ہے بی اور سی کیٹیگری، مطلب وائٹ بال کرکٹ۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ جو وائٹ بال کے پلیئر ہوں گے وہ وائٹ بال کے جو ہے وہ میچز کھیلیں گے ڈومیسٹک کے، اور جو ریڈ بال کے پلیئر ہوں گے جو ریڈ بال کانٹریکٹ سائن کریں گے وہ ریڈ بال کا جو 4 ڈے کا میچ ہوتا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک قائد اعظم ٹرافی میں، وہ والے تقریباً کم از کم ان کو ایک سال میں 5 میچز کھیلنے پڑیں گے۔ تو بابر اعظم کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ میچ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور عاقب جاوید جو تھے وہ چاہتے تھے کہ بابر اعظم جو ہے ان کو ٹیسٹ اور او ڈی آئی کا کانٹریکٹ دیا جائے اور ان کو T20 سے فارغ کر دیا جائے، لیکن بابر اعظم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور بابر اعظم نے کہا ہے کہ میں T20 اور او ڈی آئی کے کانٹریکٹ پر ہی ٹیسٹ میچ کھیل لوں گا، میں ٹیسٹ میچ کے کانٹریکٹ کے پیسوں کے بغیر ٹیسٹ کرکٹ کھیل لوں گا، آپ مجھے او ڈی آئی اور T20 کا کانٹریکٹ دیں۔ تو یہ سازش جو ہے یہ بابر اعظم نے ناکام کی ہے عاقب جاوید کی، جو ان کو T20 سے سائیڈ لائن کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ 2028 کا ورلڈ کپ جو ہوگا وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہے، مشکل پچز پر وہ ورلڈ کپ ہوگا، اور بابر اعظم جیسا پلیئر مجھے لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں لازمی ہونا چاہیے۔ باقی آپ جس کو مرضی رکھ لیں، چاہے آپ پاور ہیٹرز کو رکھ لیں، بابر اعظم کو لازمی ہونا چاہیے۔ تو بابر اعظم کی اگر سیلری کی بات کریں تو $2100، اور جو سالانہ ہے وہ تقریباً کوئی 7 کروڑ 5-6 لاکھ کے قریب بنتی ہے، جو اماؤنٹ بابر اعظم کو 1 سال کے لیے ملے گی اس کیٹیگری کے کانٹریکٹ کے مطابق۔ اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بابر اعظم جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ میچ فیس تو ان کو ملے گی، لیکن بابر اعظم ٹیسٹ کے کانٹریکٹ کے بغیر کھیلیں گے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، سورسز کے تھرو یہ خبر آ رہی ہے، مزید جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا کہ بابر اعظم کو کون سی کیٹیگری ملتی ہے۔ ویسے پی سی بی نے تو اس دفعہ جو ہے وہ کانٹریکٹ کو
چھپا کر رکھا ہے، مطلب کچھ پرچیوں کو بھی ان لوگوں نے ایڈ کرنا ہوگا کہ میڈیا کو نہیں بتایا جائے گا کہ کون سا کھلاڑی کس کیٹاگری میں شامل ہوگا. تو کیونکہ انہوں نے کچھ پرچیوں کو بھی اپنیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے سینٹرل کنٹریکٹ کے اندر. شاداب خان جیسی پرچیوں کو، شاہین شاہ جیسی پرچیوں کو جن کی پرفارمنس زیرو ہے لیکن کنٹریکٹ ان کو بڑے بڑے ملتے ہیں، تو اس طرح کے کچھ اور پرچیاں ہوتی ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن خیر خبریں تو پہنچ جاتی ہیں، کھلاڑی خود ہی خبریں لیک کر دیتے ہیں یا ان کی لیگل ٹیم کے پاس جو ہے ہوتا ہے پڑھنے کا اختیار. کافی سورسز ہوتے ہیں جہاں سے خبر نکل کر آ جاتی ہے، تو سب کا پتہ لگ جائے گا کہ کس کو کتنے کا کنٹریکٹ ملا ہے. باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس طرح کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.